بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولسٹ نیوز بلیٹن سے جواد حسین اوان حاضر خدمت ہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی جانب۔ معصومہ سکینہ بنت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ عشرہ شہدائے زندہ کے اختتامی روز خواتین کی مجالس میں تابوت برآمد ہوئے۔ حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے گریہ احتجاج نے کثرہائے یزیدیت کے در ہلا دیے۔ مجالس سے علماء و ذاکرین کا خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان کے مطابق کمسن اسیرہ کربلا حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے عشرہ شہیدہ زندان کے اختتام پر انجمن غلامان سکینہ کے زیر اہتمام نیول انکریج نصب بٹلی زیارت اسلام آباد سے راجہ ذوالفقار علی، عاشق حسین شاہ، سید نازک حسین شاہ، راجہ بشارت حسین کی رہائش گاہ سے برآمد ہونے والے مرکزی ماتمی جلوس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ ٹی این ایف جے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی نے علماء کرام، بانیان مجالس، لائسنسداران، ماتمی سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ قدرتی آفت کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے قومی جذبے کی ضرورت ہے۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی اور 3 کروڑ افراد کا متاثر ہونا انسانی المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والوں کو اس وقت اپنے مفادات کی بجائے متاثرین سیلاب کے متعلق سوچنا چاہیے، جن کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں اموات ہو چکی ہیں، ہزاروں مکانات تباہ ہو چکے ہیں، لاکھوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ہسپتال، سکولز پانی کی نظر ہو چکے، سڑکوں کا نام و نشان نہیں بچا۔ ملک میں سیلاب نے بے پناہ تباہی مچا دی۔ سیلاب زدگان کے لیے پاک آرمی کے خدمات لائق تحسین ہیں۔ مخیر حضرات متاثرین کی مدد کریں۔ قبل ازیں جلوس مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ معصومہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کا پاکیزہ کردار دختران عالم کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ مجلس سے علامہ کاظم رضا ترابی نے کہا کہ حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کا اصل نام فاطمہ اور وہ پاکیزہ بی بی ہیں کہ بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام خانوادہ اہل بیت کے ہمراہ کوفہ و شام کے زندانوں اور یزید و ابن زیاد کے درباروں میں مقصدیت حسین کو سربلند رکھا اور ایسا مثالی کردار ادا کیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، اور اسی دوران آپ زندان شام میں جام شہادت نوش فرما گئیں۔ آپ کی یہ عظیم قربانی مقصد حسینی کی بقا اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے ضمانت بن گئی۔ بعد از مجلس جلوس برآمد ہوا۔ مجلس سے مولانا جلال حیدر الحیدری، راجہ ایکان عباس، ذاکر سجاد ہاشمی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ خانوادہ سید بو علی مہدی کے زیر اہتمام مجلس اعزا بسلسلہ شہادت کمسن اسیرہ شام و کوفہ حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا بمناسبت عشرہ شہیدہ زندان گاشانہ مہدی ہل ویو ایونیو اڈیالہ روڈ راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، مفتی سید باسم عباس ظاہری، مولانا جلال حیدر الحیدری، علامہ سید وقار حسین نقوی، سید واصف مشتی نے خطاب کیا۔ دربار سخی شاہ پیارا چوڑ ہڑپال میں مجلس سے علامہ سید مطلوب حسین تقی، ذاکر اون صابر بہل، علامہ سید حسین کاظمی، ذاکر کامران عباس بی اے اور دیگر نے خطاب کیا۔ مجسٹریٹ کالونی میں مجلس اعزاز سے ذاکر اقبال حسین شاہ بجاڑ، ذاکر مرتضی عاشق، ذاکر علی رضا کھوکر نے خطاب کیا ہے۔ طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام مجلس سے مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کیا۔ خانوادہ مولانا منظور حسین سبزواری کے زیر اہتمام مجلس سے مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری، ذاکر حسن رضا کیانی نے خطاب کیا۔ انجمن دختران اسلام ام البنین WF گرلز گائیڈ اور سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامع المرتضی G94 اسلام آباد میں مجلس سے شہیدہ زندان سے خطاب کرتے ہوئے خانم قمر زہرا فاضلہ کم نے کہا کہ حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا کے دوران اور بعد شہادت امام مظلوم صبر و برداشت اور عزم و عمل کی وہ عظیم داستان رقم کی جو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ راہ متعین کر دی جس پر چل کر بڑے سے بڑے ظالم و جابر، آمر اور ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ فرحت فاطمہ، ردا عروج شاکر، میمونہ رباب کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ حریف القرآن حضرت زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے 5 برس قبل حضرت زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام کی بلند پایہ شخصیت و علمی مراتب اور مظلومانہ شہادت پر خصوصی پیغام جاری کیا تھا۔ آج ہم اس پیغام کو من و ان ڈاکومنٹری کی صورت میں پیش کر کے حضرت علی ابن الحسین سے قائد ملت تشیع آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے علو درجات کی دعا کریں گے۔ دین و شریعت، رشد و ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم پر ہے۔ حضرت انسان کو راہ دکھانے کا فرض اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اسی ذمہ داری کی ادائیگی تھی کہ راہ ہدایت پر چلنے والے بعد میں تخلیق ہوئے اور رہنما اور راہبر پہلے تخلیق ہوئے۔
تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ راستہ بتانے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ اس فریضہ ہدایت کو ہر دور میں ادا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی ہو اور رہنما کا انتظام نہ کیا ہو۔ انہی رہنماؤں میں سے ایک ہستی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جن کی عزت و حرمت دنیا پر عیاں اور واضح ہے۔ آپ کے 11 فرزند تھے، ان میں سے ایک محترم اور مکرم ہستی حضرت زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب شہید ہیں۔ سادات زیدی آپ کی اولاد ہیں، جبکہ زیدیہ فرقہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ یمن میں حوثی جو اپنے حقوق کے لیے نبرد آزما ہیں، آپ ہی کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں بنا بر روایت مختلفہ 57، 80 اور 87 ہجری بیان کی گئی ہے، اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ 1، 2 اور 3 صفر بمطابق 120 اور 121 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی کا اسم شریف حورا جیدہ ہے، جنہیں حضرت مختار ابن عبیدہ ثقفی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ہدیۃً پیش کیا۔ آپ کے مشہور القاب حلیف القرآن، مسجد کا ستون، زید الاضیاد، شہید، عالم محمد و آل محمد اور فقیہ اہل بیت ہیں۔ ابو الجارود سے روایت ہے کہ میں جب مدینہ منورہ آیا تو جب بھی میں نے حضرت زید کے بارے میں دریافت کیا، مجھے کہا جاتا وہ حلیف القرآن، قرآن کا ساتھی اور مسجد کا ستون ہیں۔ آپ 15 سال تک اپنے والد حضرت امام زین العابدین کے زیر تربیت رہے۔ 95 ہجری میں اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے برادر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی بسر کی۔ حضرت زید کا شمار مدینہ کے بزرگ علماء اکابر میں ہوتا ہے۔ مختلف علوم و فنون دینیہ کے ماہر تھے۔ قرأت، علوم قرآنیہ، عقائد و نظریات اور علم کلام پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے زید بن علی بن الحسین سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں پایا۔ بنو امیہ کے خلاف حضرت زید کے قیام کی حمایت میں امام ابو حنیفہ کا تاریخی فتویٰ کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ زید کا اس وقت کھڑا ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر میں تشریف آوری کے مشابہ ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن علی بن الحسین امام باقر علیہ السلام کے علاوہ اپنے سب بھائیوں سے برگزیدہ تھے۔ شجاعت و سخاوت، فقاہت و عبادت و زہد و تقوی، پرہیزگاری ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ انہوں نے اپنے جد بزرگوار امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے خروج کیا۔ ہشام بن عبد الملک کی حکومت کے زمانے میں ملک افتراق و انتشار کا شکار تھا۔ بنی امیہ کے مظالم کے بدلے کا جذبہ تیز تر تھا۔ چنانچہ زید فرزند امام زین العابدین نے حکومت کے خلاف جب قیام فرمایا، لوگ جوک در جوک آپ کی بیعت کرنے لگے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ 50,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وارد ہوا ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ کو ایک خط لکھا اور ان سے مدد طلب کی اور انہیں بنو امیہ کے خلاف جہاد کی دعوت دی۔ حضرت ابو حنیفہ نے حضرت زید کے لیے مالی مدد روانہ کی اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی معاونت کی۔ حضرت زید شہید نے پہلی صفر کو قیام فرمایا اور طے یہ کیا کہ اس تاریخ کے بعد جہاد شروع کیا جائے گا، لیکن آپ کے 2 باوفا ساتھیوں کی شہادت کی وجہ سے مقررہ وقت سے پہلے اعلان جہاد کر دیا۔ کوفہ کے گورنر یوسف بن عمر کے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، جس میں آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ یوسف بن عمر نے شکست کھانے کے بعد تیر اندازوں کے بڑے لشکر کے ذریعے حضرت زید کے ہمراہیوں پر رات کے وقت تیروں کی بارش کر دی، جس میں سے ایک تیر حضرت زید کو لگا، جس سے آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔
آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لاشے کو ایک جگہ پوشیدہ طور پر دفن کر دیا، لیکن دشمنوں نے تلاش کر کے ان کی لاش کو قبر سے نکالا، سر اقدس کو جدا کیا اور حشام کے پاس اس سر کو بطور تحفہ ہدیہ بھیج دیا، جبکہ لاش کو کوفہ میں سولی پر لٹکا دیا، جو 3 یا 4 برس تک سولی پر ہی آویزہ رہی۔ یہ مظالم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کی لاش اطہر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ آپ کا سر اقدس شہر موتا اردن کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم شہر رومی میں واقع قصبہ ربا، جبکہ آپ کے جسم اطہر کوفہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ الکفل میں دفن ہیں۔ آپ کا مزار شریف آج بھی مرجع خلائق ہے۔ حافظ ابو بکر بن عبد دنیا اپنی کتاب المنامات میں رقم تراز ہیں کہ جریر بن حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اس کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا جس کی شاخ پر زید بن علی کی لاش آویزہ تھی۔ آپ رنج و غم و دکھ کے ساتھ فرما رہے تھے، کیا تم لوگ میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ شیخ صدوق کتاب امالی میں عمر بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہم اہل بیت میں سے ایک شخص حجت خدا ہے، اور ہمارے دور کی حجت میرے بھتیجے جعفر ابن محمد صادق ہیں۔ جو بھی ان کی پیروی کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو بھی ان کی مخالفت کرے گا اسے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ شہید اول اپنی کتاب القواعد مامکانی، کتاب صحیح المقال، حضرت آیت اللہ خوئی معجم الرجال الحدیث اور سید علی خان شیرازی ریاض السالکین میں اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت زید نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم سے قیام فرمایا تھا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ بن جعفر القاظم نے اپنے والد حضرت امام جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ زید نے اپنے قیام کے سلسلے میں مجھ سے مشاورت کی۔ میں نے ان سے کہا، ام بزرگوار، اگر آپ وہی شخصیت بننا چاہتے ہیں جن کے لاشے کو سولی دے کر کوفہ میں بلند مقام پر لٹکایا جائے تو یہی راہ راست ہے۔ آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے یحییٰ بن زید نے والد کی شہادت کے بعد سبزوار میں قیام کیا اور افغانستان کے شہر جوزجان میں شہید ہوئے۔ ماہ سفر میں عراق کا چپا چپا منطقہ عشق کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سفر عشق حسین کے مناظر نے دنیا کو ورطائے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ بصرہ سے مشی کے دلدوز مناظر اہل دل کو معرفت کربلا کی دعوت دے رہے ہیں۔ محبت حسین دل میں جاگزیں ہو جائے تو اس سے بیش قیمت سرمایہ نجات ہو نہیں سکتا۔ یہ محبت خاص عطائے پروردگار ہے۔ یہ وہ دل ہیں جن کا امتحان یوم الست کے حلف سے مشروط ہے۔ یہ وہ منصب ہے جس کی خواہش کے سامنے نعمات ارم ہیچ ہیں۔ یہ دین و مذہب و درم سے بالا انسانیت کا جذبہ صادق ہے جو ہر باضمیر کو کربلا کی جانب کھینچ رہا ہے۔ 40 حسینی سے قبل عراق کا چپا چپا سفر عشق حسین کے عجیب و غریب مناظر سے دنیا کو آشکار کر رہا ہے۔ محبت حسین نے ایسے محبت کے گل کھلائے ہیں کہ امیر و غریب و مفلس و نادار و اعلیٰ منصبدار زائرین حسین کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ منت سماجت کر کے تواضع کرنے کا متمنی اور درخواست گزار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سفر عشق کا ایک منفرد باب بصرہ سے مشی کرنے والے زواروں کا ہے جو مقامی زبان میں من البحر الی النہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سمندر کے راستے سے ساحلی آبی گزرگاہ سے ہوتے ہوئے دریا کے راستے کربلا پہنچتے ہیں۔ یہ دلدلی زمین ہے سمندر کی جہاں زائرین حسین علم عباس تھامے گزر رہے ہیں، اٹھتے گرتے پڑتے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے سالکان راہ عشق کو معرفت کربلا کی دعوت دے رہے ہیں۔ والعصر کے سامعین کے لیے دعا ہے کہ امام سید الساجدین اور مولا باب الحوائج ابو الفضل العباس
آپ کو بھی اس سفر عشق کا مسافر بنائے اور عرفان زمین کربلا عطا ہو۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے عالمی سطح پر امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ برادر اسلامی ملک ایران سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جہاں متاثرین کی مدد ہوگی، وہیں روزمرہ اشیاء خوردونوش کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی۔ پاکستان میں تاریخ کے بدترین سیلاب سے ہونے والی تباہی اور جانی و مالی نقصانات میں عالمی برادری پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے اور بیشتر ممالک نے امداد بھیجنا شروع کر دی ہے۔ مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں تعاون کرنے والے سبھی ممالک کا پاکستان کے عوام شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی امدادی سامان کی ترسیل میں کچھ مناظر میڈیا پر تسلی و تشفی سے بھرپور ہیں، جو برادر اسلامی ملک ایران کی جانب سے پاکستانی بھائیوں کے لیے امدادی سامان سے بھرے ٹرک اور گاڑیاں پاکستان روانہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور مصیبت اور آفت ناگہانی کے شکار مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا انسانیت کی خدمت اور عبادت ہے۔ بلیٹن کے اختتام سے قبل ایک خصوصی اپیل۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا ہے۔ جعفریہ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے مخیر حضرات سے التماس ہے کہ وہ اس میں دل کھول کر امداد کریں۔ سیلاب کے متاثرین آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے کنوینئر کرنل ریٹائرڈ ایس ایچ قاسمی صاحب سے ان نمبروں پر بھی رابطہ کیا جا سکے گا: 0306 5385 اور 0332 5052 153۔ مالی امداد کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ کے اس اکاؤنٹ نمبر میں فنڈ جمع کرائے جا سکتے ہیں: 04877901 من جانب جعفریہ فلڈ ریلیف کمیٹی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولانا کے پان۔